السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہمارے چاچا لبا کی طرح۔ ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، وعلیکم کیونکہ آپ بھی اچھے ہیں آج، جی بہت کیونکہ سر پہ پگڑی آج آپ نے کوئی اور طرح کی رنگ کی باندھی ہے، تو اسے لگ رہا ہے کہ موڈ اچھا ہے آج آپ کا۔ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ دوں جو سوچنے والا دماغ کیڑا ہے۔ میں نہیں، وہ سوچنے والے دماغ نے تسی بن کے رکھیا نا، تاکہ آہو تاکہ سوچاں کھلر نہ جائے۔ کلر نہ جانا چنگا۔ نہیں جی، صاحب سے پہلے تو جناب السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی سب کچھ سلام۔ ہاں، اچھا، بات تو میں نے پہلے اور کرنی تھی، چلیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے طارق بٹ صاحب جو ہے انہوں نے ہلا دیے۔ اچھا کی تھا میز میں کرسیاں؟ تو کیا تھی کسی اور دے لے ہونے، لیکن نہ انہوں نہیں ہلایا گا۔ وہ کہتے جی زلزلہ ہے ابھی 2-3 دن پہلے۔ اچھا پتہ نہیں جی، مجھے لگا تو تھا، لیکن کیونکہ میں کسی اور چیز پہ کنسنٹریٹ کیا ہوا تھا، بہت ہی گہرائی میں اچھا ایسے کچھ دیکھ رہا تھا اپنے کمپیوٹر کی طرف، تو میری بیٹی بھاگی ہوئی آئی، بابا آپ بیٹھے ہوئے زلزلہ آ گیا زلزلہ۔ تو ادھر خیر ان کے علاقے میں زیادہ ہے، ہمارے علاقے میں کچھ کم آیا۔ ادھر کم ہے، دوسری گہرائی میں، اصل میں آپ زیادہ گہرائی میں سوچ رہے ہوں گے۔ اچھا وہ ہاں، وہ زلزلہ بھی کافی گہرائی میں تھا، گہرائی میں تو دو گہرائیاں مل گئیں تو مل بس۔ گئی۔ ایک سردار سی نا، تو وہ جناب زمین ٹویا کٹ کے بیٹھا۔ وہ کیا ہے بھائی، یہ اتنے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں گہرائی جا کے سوچ آؤ وہ کہندے جی فلاں صاحب نہیں، یہ خان صاحب بڑے ڈوب کے گاندے نے، کہندے اس تو ہی گان دا بیڑا غرق کیتا۔ چاک فتح نہیں۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں جی، زلزلے تو ظاہر ہے۔ اچھا لیکن وہ بہت پریشان تھے بٹ صاحب، زیادہ اس کی وجہ سے شاید اس کے علاقے میں آیا ہے۔ اچھا یہی نہیں کہ میرے علاقے۔ اچھا یہ پہلی مرتبہ ویسے ہوا ہے کہ یہ پنڈی اسلام آباد میں ایک آجی 8 میل کے فاصلے پر اس کی جگہ تھی، اور 10 فٹ 10 میل پتہ نہیں گہرا تھا، مطلب اتنا قریب اور اتنا ان قریب تو زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ اچھا وہ اس لیے زیادہ۔ اچھا لوگوں میں بڑی بڑی ہو رہی ہیں چے مگوئیاں، کوئی کہہ رہا جی کچھ تھا، کوئی تھا کچھ تھا، لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ زلزلہ تھا۔ اچھا اس کا مرکز کون سا تھا، یہ کیا بتا رہے ہیں بٹ صاحب؟ یہ مرکز تو ہمارا ایک ہی ہے، عوامی مرکز۔ عوامی مرکز ہے نا، اور بتایا کہ جی 8 کلومیٹر دور تھا، فلاں جگہ تھی۔ اچھا مرکز سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نہیں مرکز ہمیں پتہ ہے کون سے، ہمیں تو پتہ ہے، اگر یہ پتہ لگانا ہی تو اصل کام ہے کہ مرکز اس کا اللہ کی ذات ہی ہے۔ جب آپ گھوم پھر کے آئیں گے نا سب، تو پتہ چلے اس کے تو بس وہ کچھ نہیں ہل رہے تھے تو انہوں نے ہوگا ذرا ہلاؤ بھائی، ہلا دو ذرا پاکستان کے لوگوں کو ہلاؤ، کیونکہ آج کوئی بھی چیز وہ جب کہتے ہیں نا کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ صحیح بات، تو زمین کیسے ہل سکتی اس کی مرضی کے بغیر؟ تو وہ سے یہ اسی کی مرضی ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنے بچپن کی، اپنے گاؤں کی ایک واقعی، مطلب جس پر زلزلہ آتا ہے نا تو لوگ کافی ڈر جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو ایک رات کو ہم وہاں اس وقت اپنے ادھر قصبے میں علی پور چٹھا میں تھے، تو فجر کے وقت جناب اس سے تسی بھی چٹھے ہی ہو؟ نہیں جی اللہ، اچھا میں کہ شاید علی پور چٹھا تھے۔ نہیں ہم چٹھے نہیں۔ اچھا کوئی چٹھے ہم چٹھے نہیں آتے کٹے کٹے۔ اچھا وہ جناب رات کو زلزلہ ہے بڑا شدید۔ ہاں جی، تو فجر کے وقت لوگ جو ہے نا جی نماز میں بہت زیادہ تھے اس دن، اچھا کافی جماعت۔ یہی وجہ سی وہ ہے جی، مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں جی واہ جی واہ ماشاء اللہ آج تو بڑھیا لینا لگی ہیں، آج بڑے بندے۔ وہ ایک بابا ہمارا تھا، وہ کہتا ہے وہ نہیں جناب یہ زلزلے کی وجہ تو آئے، زلزلے کی برکت، یہ زلزلے کی وجہ سے آئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وقتی طور پہ تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، وقتی طور پر سوچ لیتے ہیں، وہ بھی جھٹکا ذرا کرا دیتے ہیں کہ بھائی انسان بنو۔ ہاں وہ ابھی دیکھ اور رہے پھر جب ٹل جاتا ہے تو پھر اسی پھر ہوئی وہ کیفیت جو ہے نا، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں مردہ دفنانے کو، تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے، ذرا ظاہر قبروں کو دیکھ کے سارا وہ منظر دیکھ کے واپس آتے ہیں، پھر بھول پل جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے یہ تو نظام دنیا کا چل رہا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو پھر چلتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جیسے نسیان پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، پھر نیند پیدا کی ہے تاکہ آپ آرام کریں، سو جائیں، پھر دن پیدا کیا کہ آپ جاگیں، اللہ کا رزق تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ جی اپنے عذاب سے بچائے، آمین، اور اپنی رحمت ہی کرے، کیونکہ ہمارے گناہ تو اس قابل ویسے ہے نہیں
لیکن اس کی رحمت زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ہاں نہیں، مقابلہ ویسے شروع ہوا، مقابلہ ہے۔ میں تو کئی دفعہ کہنا ہونا کہ یا اللہ تو جت جانا، میرے گناہ کٹ جانے، اللہ کرے تو وہی جت جائے، تو جت جانا، میرے گناہ کٹ جانے نہیں، تیری رحمت زیادہ ہے۔ جت جانا۔ اچھا خیر، ایک اور دن گزرا ہے جی یہ پچھلے دنوں۔ ایک تو یہ کہ وہ عجیب ہی دن ہے، پتہ نہیں اس بارے میں مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک، آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے، ڈین ڈے، ویلنٹائن ڈے، ڈین ڈے، وہ تو میک اپ لے جاتے پھر ڈین ڈے۔ اور بس اسی طرح جی یہ جو لوگ ہیں نا جی ہمارے یورپ کے اور دوسرے تیسرے، اس کی بہت ساری سینٹ ویلنٹائن ڈے بھی کہتے ہیں، تو کسی اس کے نام پر ایک کوئی محبت کرنے والے تھے وہ مارے گئے اس کے نام پر، پھر سارے لوگوں نے اس کو بنانا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کو آہستہ آہستہ گورا بھی جو ہے نا وہ اس سے باہر نکل آیا ہے، جو اصل خرابی تھی۔ اب میں اسی پہ دیکھ رہا تھا ویلنٹائن ڈے پہ، میں نے کہا اچھا دیکھوں صحیح یہ کہ ہے کیا کس طرح سے، تو اب وہ لوگ اس کو صرف محبت کا دن کہنے لگے ہیں کہ اس دن آپ جائیں اپنے ماں باپ کو بھی محبت کا اظہار کریں، بیوی سے بھی محبت کا اظہار کریں، ایک ہوں دو ہوں جتنی بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ ان سے محبت کا اظہار کریں، پھول پیش کریں، کارڈ بنائیں کچھ۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ایک دن ہم رکھ لیتے ہیں نا، اسلام تو کہتا ہے کہ آپ روز اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار، ہر دن، بالکل ہاں جی، ہر دن جو ہے، ہر روز جو ہے آپ جو ہیں جس سے بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اچھا آپ میں سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا۔ تو یہ تو اگر آپ بھی جاتے ہیں کہ بھئی آپ کا دن تو روز ویلنٹائن ڈے ہو سکتا ہے، ہاں بالکل، محبت اور اخلاق، یوم محبت، محبت اور اخلاق کا کوئی وقت مقرر تو ہے نہیں نا جی، آپ ہر وقت ہی رہنا چاہیے، ہر وقت ہی رہنا چاہیے، بالکل۔ وہ ایک صاحب کی میں ایک تقریر سن رہا تھا، تو وہ چیف جسٹس فدا حسین جی، تو وہ کہنے لگے کہ دو لفظ ہیں جو ہمارے گھر کو اچھا کر سکتے ہیں، ہاں جی، اور ہم وہی دو لفظ نہیں بولتے، سارے جہان میں وہ بولتے پھریں گے، جی، مطلب کہ سوری 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 سر، اب باس سے سوری، دائیں سوری، لڑکے لڑکیوں سے سوری سوری سوری، گھر بیوی سے کبھی زندگی میں سوری نہیں کہیں گے، نہ جی، نہ، اور نہ جو ہے دوسرا لفظ جو ہے تھینک یو، شکریہ، کہ ہم نے کسی نے کہا تو آپ کہہ دو بھائی شکریہ، باپ بیٹی ایک دوسرے کو اگر کوئی کام کہہ دیا تو ہم کہہ دیتے ہیں چلو جزاک اللہ، تو بہت ہی اچھا لفظ ہے، مطلب میں تو اچھا جزاک اللہ کیا ہے، ہم تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو کی بجائے اگر جزاک اللہ کہہ دیں تو وہ اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے، اسے دعا ہے، دعا بن جاتی باقاعدہ کہ میں تو تمہیں کچھ نہیں دے سکا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اللہ ہی نبڑے گا دے۔ تو اسی طرح سے جو سوری ہے، ہم جو ہے باہر کوئی غلط جی معذرت جی معافی چاہتا ہوں جی فلاں ہے، یا میں سوری جی، سوری، سوری تو بہت ہی ہم بولتے ہیں نا جی، اور کئی مرتبہ میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وہ مولانا تھے اچھے متقی آدمی، آ کے ٹھا میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا، یہ میں کہا اللہ کا نام، تو وہ ناراض ہو گئے، کہتا خیر ہے، اچھا میں نے کہا خیر ہے کیا ہوتا ہے یار، تیری خیر ہے میری خیر نہیں، آہو، میں نے اسے کہہ دیا کہ چلو بندہ سوری کر لیتا ہے، کہتا یہ انگریزوں نے آپ کو اچھا سکھا دیا، میں نے تو خیر ہے کہا، خیر کا مطلب نیکی ہوتا ہے، میں نے کہا بڑی نیکی کی تھی، بڑی نیکی، یہ پھر نہ کری، دوبارہ نہ کری، وہ بضد تھا کہ میں نے جو آپ سے کہا نا خیر ہے، تو یہ میں نے آپ کو دعا ہی دی ہے ایک قسم، اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے اور آئندہ جو ہے مجھے آپ جیسے متقی لوگوں سے بچائے، بالکل۔ اچھا اس میں یہ ہے نا کہ سوری، یہ جو میں بھی کہہ دیتا، ہاں ویلنٹائن ڈے کی بات ہو رہی تھی نا، نہیں میں بات اور کرنے سے جو لوگوں سے اچھا بولنے والی، اس بارے میں تو قرآن کی بھی آیت ہے نا، قولوا للناس حسنا ہے جی، لوگوں سے اچھا جو ہے نا، اچھا مطلب یہ بات کا ہمارے ہاں تو کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے ایسی، ایک دن میں ادھر گاڑی پہ ادھر سامنے مری روڈ پہ کھڑا ہوں چوک میں، ایک موٹر سائیکل والا آیا، اس نے جو میرے ساتھ والا جو میرر ہوتا ہے دیکھنے کا، اس کے اندر موٹر سائیکل مار دیا، اور میں کہا یار خیال کر، کہنا کیا ہے بڑا دماغ آپ، مطلب اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے ہاں ہو کیا گیا ہے کہ ایک غلطی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اکڑتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ اسی لیے عذاب آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے انسان کو تھوڑا سا محبت پیار کا اظہار کر لینا چاہیے، اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صحت نہیں دی،
ورنہ میں بھی ایسے ہی ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی ولی اللہ ہوتا, وہ لوگ جو ہے ایک تھپڑ مارتے تو میں دوسرا تھپڑ آگے کر دیتا کہ ہاں بھائی دوسری طرف بھی مار لو, ہے نا. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں, اچھا ہے وہی کہ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت, جرت, ہمت ہو بھی, اور تب بھی جو ہے آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہو, تب بھی نہ لیں, تو اصل میں پتہ لگ چلتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بڑا پن جو ہے. سب سے بڑا تو یہ جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آنا, رواداری سے پیش آنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا مشکل کام یہ تو ہے نا. دیکھنے حدیث نبوی بھی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہو. اللہ معافی. اب یہ تو اسی میں ساری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو سلوک کیسے. یہی دو چیزیں ہیں جسے آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے زبان میں بد اخلاقی ہے, جی, ہاتھوں سے آپ ویسے کسی کو مارتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہے جی. باقی یہ دن ہم لوگ تو کوئی ضرورت ہے زیادہ ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میں تو دیکھیں ہم جو ریڈیو پہ بھی جب کچھ چیزوں کو ہم جہاں کرتے تھے پہلے بھی, اب بھی یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی دن آتا ہے تو ہم اس کو تلاش کرتے ہیں اپنے دین میں, ہے نا, کہ اس چیز کو ہمارا دین کیا کہتا ہے. عورتوں کا دن آ گیا تو ہمارا دین عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی جی. بزرگوں کا دن آ گیا, بزرگوں کے بارے میں ہمارے ہاں جو ہے کیا. مزدوروں کا دن آ گیا, تو مجھے تو موقع چاہیے ہوتا ہے یار کہ ہم اس معاملے پہ بات کر سکیں. اور ہمارے براڈ کاسٹر جو ٹیلی ویژن ریڈیو والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے وہ بات کریں اس دن. ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اگنور کریں, اگنور نہ کریں, اس پہ بات کریں, لیکن وہ بات کریں جو آپ کا دین اس معاملے میں کہتا ہے. محبت کے معاملے میں کیا کہتا ہے, اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے, بیوی بچوں سے حسن سلوک کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ویلنٹائن ڈے پہ اچھا ہم نے وہ بنانا شروع کر دیا, اس کے مقابلے میں حجاب ڈے بھی بنائیں, ٹھیک ہے, لیکن ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کوئی بے حجابی کا دن نہیں ہے, ہے نا, وہ محبت کا دن ہے. تو آپ محبت پہ بات کریں, محبت پہ کر لیں. محبت کی میں نے مرد ایک مرتبہ پوچھا ڈاکٹر انیس صاحب سے, میں نے کہا یہ اسلام میں مسکرانا منع ہے؟ تو وہ بڑا مسکرائے اس پر. نہیں یار وہ بڑی اچھی گفتگو, مطلب نقد مسکرا دیا. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے بس ایک اگر مولوی صاحب ہیں یا ہے نا تو امام مسجد ہے تو اسے بالکل جو ہے نا ایسے ہر وقت, ہاں یعنی ایسا رہنا چاہیے کہ لوگ اس سے خوف کھائیں. پتہ لگے لاکھوں خان گل کر رہے یار. تو اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے, یہ تو رویے پر ہے نا جس کا اثر نہیں. ہر آدمی کو جتنا متقی ہونا چاہیے تو ساتھ اسے تھوڑا سا خوش اخلاق بھی ہونا چاہیے, ہے نا. ہم تو ایسا نماز پڑھی تو پھر اوپر دیکھنے لگتے ہیں وہی کیوں نہیں آئی. نہیں, وہ جس طرح بندہ تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو دوسرا کھڑا اس کی تعریفیں کر رہا تھا, یار بڑا نیک بندہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے وہ, تو نماز ہی ہے بڑا یہ وہ. تو کہتے ہیں میں آج بھی کیتا ہے. تو وہی ہوتا ہے بعض اوقات, دیکھا جو ہی نماز پڑھی تو ساتھ ہی فون نکال لیا, وہ ساتھ والا کہتا ہے کیوں میسج آ گیا, قبول ہو گئی ہے. اچھا دوسری بات ہم یہ کریں گے آج, اور بلکہ لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ جیسا کہ جناب کی بارش نہیں ہو رہی ہے, وہ تو ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے, بارش ہو جائے. پانی کی قلت شروع ہو چکی ہے اب. ہاں کئی علاقوں میں تو جن کا انحصار ہی اس بارش کے پانی پہ ہوتا ہے نا جی, تو وہاں بہت دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کہ پانی کی جو سطح ہے نا جی وہ نیچے چلی گئی ہے. یہ آج بھی انہوں نے الرٹ جاری کر دی ہے. یہ جو واسا والے ہیں وہ تو کہتے تھے واسا ہے کہ ناسا ہے. واسا پانی والے ہیں, ناسا سپیس والے ہیں. اچھا ایک ہی بات ہے, انہوں نے کہا تھا چاند پر پانی نہیں ہے, یہ کہہ زمین سے بھی کوئی نہیں. اسی زمین نو چند بنا کے چڑھا گے, چند بنا کے چند چڑھا کے. تو پانی کا انہوں نے یہ اپیل کی ہوئی ہے جی, یہ جو بلدیہ والے ہیں انہوں نے واسا والے جو ہیں انہوں نے واسطے ویسے واسطے ہے کچھ نہیں, اس واسطے انہوں واسا والے واسا کہتے ہیں کہ بھائی ساڑھے واس کچھ بھی ساڑھے واس کوئی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی جو ہے نا اس کو ضائع نہ کریں, وہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اب یہ بھی پابندی انہوں نے یہ لگائی ہے اور کرنی چاہیے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ نہ دھوئیں, کچھ دن ویسے ٹاکی مار لو. اچھا اس کے علاوہ آپ انہوں نے کہا کہ پودوں کو بھی پانی ابھی روک دیں, کیونکہ زمین میں اس کی سطح وہ بتا رہے ہیں کم از کم پتہ نہیں. اچھا یہ ہر علاقے میں ہوتا ہے, مثلا بلوچستان میں پانی کی کمی ہے, وہاں پانی نیچے جا رہا ہے. میں کوئٹہ میں کچھ ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کر رہا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے نا بڑے بڑے گٹر بنائے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا ڈرائیور سے کہ بھئی یہ گٹر جو ہیں یہ کیا, تو کہنے لگا یہ واسا والوں نے بنائے ہیں. میں نے کہا یہ چلتا ہے پانی اس کے اندر, کیونکہ میں نے رات ہی اسٹڈی کی تھی وہاں بیٹھ کے کہ بھئی پانی کمی ہے.
تو وہ کہنے لگا کہ نہیں چلتے جی، اس میں پانی نہیں، گھروں میں پانی اتنا نہیں ہے کہ پانی آئے تو گٹر چلیں گے نا، اور بنا دیے بڑے، چھوٹے بناتے تو شاید پھر بھی پانی کی روانی ہو جائے، پانی جو چلتا تو وہ واسا والے تو یہ ہیں جب اربوں خربوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں نا، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہو یہ تو 2 انچ چھوٹا رکھنا تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کھدائیاں شروع کر دی، نہیں کھدائیاں کیا، وہ گند پڑا وہ بند ہو گئے، ہاں مطلب یہ چلتے نہیں۔ اب کوئٹہ شہر میں اگر کوئی سننے والا ہو اس وقت مجھے ضرور بتائے، یہ پرانی بات ہے، کوئی 10-15 سال 20 سال پرانی، کہ جو واسا کے گٹر کوئٹہ میں تھے وہ نہیں چلتے تھے، ہے نا، اور اس کے اندر جو ہے وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے جو سائز رکھ دیے گئے تھے وہ بہت بڑے تھے، پانی پیچھے سے تھوڑا آتا وہ پیچھے ہی رک جاتا تھا، کہیں تھوڑا بہت۔ اصل میں بات یہ حضرت صاحب کہ ابھی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ واسا والوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پانی جو ہے وہ زمین کے نیچے کافی گہرائی میں چلا گیا، کچھ علاقوں مسئلہ یہ کہ ہر جگہ نہیں ہے، پنجاب کے کئی علاقوں میں پانی ٹھیک ہے تو اب اپنی موٹریں لگاتے ہیں، تو یہ ہے جہاں میں رہتا ہوں ادھر پورا اٹک کا علاقہ ہے، پانی بہت اچھا ہے اور وہاں سے پانی نکل بھی آتا ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر پانی کم ہو رہا ہے، بہت سارے سیکٹروں میں ہے ہی نہیں، ڈیموں میں بھی پانی کم ہو رہا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، ہاں تو وہ اصل میں تو ہو جائے کہ ہمیں ڈیم بھی کیا ہے، کون سے ڈیم، جو 2-4 ڈیم ہیں ان میں پانی کم ہو رہا ہوگا، تو ہمیں جو جب پانی آنا شروع ہوئے گا تو وہ پھر اس کو سنبھالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہے نا، پھر وہ سارے سیلاب آئے گا۔ ہمارے ہاں کمال کی مینجمنٹ ہے کہ یا خشک سالی ہوتی ہے یا سیلاب ہوتا ہے، جی ہے نا، ہم جو ہے درمیان والا تو رستہ ہی نہیں ہے ہمارا، بس غریب آدمی کی ہمارے یہاں یہی مثال بنی ہے نا جی، ہم نے کہ جی گرمی پوے تو اپنا سڑ کے مر جاتا ہے، تو جب بارش ہو جائے ڈوب کے مر جاتا ہے، دو ہی چیزیں۔ اچھا اس میں یہ نا اب دیکھیں جو کنویں ہیں وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، کنووں میں بھی ظاہر وہ صاف ظاہر ہے اسی سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا جی، لیکن ہم لوگ پانی ضائع بھی حضرت صاحب بہت کرتے ہیں۔ نہیں ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس میں تو دیکھیے حدیث موجود ہے کہ اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہوں جی تو کم پانی استعمال، لیکن ہمارے یہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا وضو کرتے بھی، اچھی بات ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن پانی ضائع بھی نہ کریں، وہ کیا کرتے ہیں جی جتنے پانی سے غسل ہوتا ہے نا اتنے سے وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ساتھ بیٹھا بندہ وہ اصل میں ٹوٹی کھلی ہوتی ہے اور مسواک کر رہے ہوتے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، باقی پیر بھی یوں تو ہی جا رہے، تو ہی میں کہو اور کتنا گند کر رہے ہو، پیر لانا ہی نہ لو۔ ایک مرتبہ میری عادت ہے ویسے ہی نا، آتے جاتے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، تو میں نے ایک جگہ کہا استغفر اللہ، تو میرا ساتھی تھا کہنے لگا او کی کر رہے ہو، میں کہا یار عادتاً، تو بعض لوگ عادتاً دھوئے جا رہے ہیں، پاؤں دھوئے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کی گندگی لنگ کے آ گئے، وہ لیندی بھی نہیں گندگی، اور اتنا زیادہ پانی تو کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا میرے بھی یہ ذہن میں تھا کہ میں بھی خود باجا برش کرتا ہوں، کبھی کھول لیتا تھا تو چلتا جا رہا ہے، تو اب جب سے تھوڑی عقل آئی ہے تو میں اس کو بند کرتا ہوں۔ اچھا اب میں نے گھر میں کیا کیا کہ میں نے جو بند کرنے والی ٹوٹیاں نا وہ آسان لگائی ہیں۔ اچھا بات ہوتا ہے کہ یوں کرتے ہیں تو وہ یار کون کھولے، یوں بند کر، وہ ذرا سا ایسے ٹچ کیا تو وہ نیچے کو ہو گئی، اور پھر جناب کر لیا، پھر اوپر کر لیا درمیان میں، تو وہ اگر آپ ایزی والی کوئی تھوڑی سی اپنی ٹونٹیاں جو ہیں لگوا لیں تو شاید اس سے بھی جو وہ لوگ جو کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ یار اب بند کرنا کھولنا آسان ہے یا مشکل ہے، یا گرم پانی ہوتا ہے تو اس کا مکسر جو ہے وہ تھوڑا، تو ایسے آسان والے مکسر مل جاتے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو آپ جو ہیں ان کو لگا لیں، تاکہ پانی کم خرچ ہونا چاہیے، باقی تو خیر ہاں جی، بلکہ وہ کہتے بھی رہتے مسجدوں میں، کئی دفعہ کئی باہر سے آتے ہیں تو مسجد کا پانی بھر کے لے جاتے ہیں، میں کہ برکت حاصل ہے، تو برکت حاصل ہے جانے، اور پھر یہ ایک پانی کو نا جی، جیسے ایک اسکول کا میں نے دیکھا تھا یہیں پنڈی اسلام آباد میں، انہوں نے جو واش روم اپنے لگایا بچوں کے لیے اس کا سارا پانی لے جا کے باہر جو ہے نا پودوں کو لگا رہے تھے، اسی طرح وہ بنا ہوا تھا سسٹم، اس کو میں نے ریکارڈ کیا، اور وہ جا کے سبزیاں لگائی ہوئی تھیں اسکول کے اندر، اور وہ سارا پانی جو تھا وہ ادھر جا کے ادھر چلا جاتا، اور جی وہ لگ جاتا۔ نہیں بڑا عجیب، ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے پانی کئی دفعہ بہت ہی گرم آ جاتا ہے، چھوٹی وضو کر رہا تھا، میں کہا آج تو پتہ نہیں چاہ چھٹی اور وضو کرنا مشکل ہو گیا تھا، مکسر نہیں ہوتا، مکسر نہیں تھا، پتہ نہیں گرم دونوں سے کئی دفعہ گرم آ، ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، بعض کا ہو جاتی ہے، ہاں تو اس سے بہرحال جی ہماری گرمیوں میں گرم سردیوں میں سرد، بس لب لباب یہ ہے جی، مقدی مکاؤ پانی کاٹ استعمال کریں، ایک ڈبے سے وضو ہو جاتا ہے، میں نے جو سنا ہے پڑھا بھی ہے اور کیا بھی ہے، میں نے ایک ڈبے سے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ موٹر باندھ پانی کوئی نہیں
تو تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا، بجلی چلی گئی، تو یہ مسائل ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں جہاں پانی گھر میں بہت ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ایک مگا ہے، کوشش کرو یار نہ پانی خرچو، پانی اب رات بجلی اتنے بجے تک نہیں آئے گی تو ہم تھوڑے سے اس کے ساتھ، بلکہ ریل گاڑیوں میں بھی بعض کا ہوتا ہے کہ پانی سفر لمبا ہے، محدود ہے، دوسرے مسافر بھی ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ وضو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس میں بھی آپ ظاہر ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی سفر میں ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، اگر آپ کے پاس پینے کا وہ پانی موجود ہے، آپ وضو کریں گے تو پینے کا ختم ہو جائے گا، ہاں جی، اس بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ پھر چھوڑ دیں اس کو وضو اس سے، صحیح بات، پھر آپ تیمم کریں۔ ہاں جب ایک آسانی دی گئی ہے، میرے فتوے میں تو جو آسانی دی گئی ہو اور اس کو نہ استعمال کیا جائے وہ گناہ ہے، نہ شکرہ پانے، ہاں جی، اور یہ اور کیا نہ شکری تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا جی کئی دفعہ ٹرینوں کے بہت سارے لوگ ایسے بھی، تم ٹرینوں پہ بہت سفر کرتے بڑا جی میں نے تو ریلوے میں ملازم رکھ لیا، ویسے بڑا چنگی نوکری رہنی سی، بہت مجھے اصل میں یہ سہولت یہ ہے نا کہ میں بڑا اس میں جو ہے نا آرام محسوس، بس 2 سال اور نے تھوڑا ٹکٹ فری ہو جانا، فری ہو گیا جی، ادھا تو ہو گیا، اچھا ادھا ہو گیا نا، بس ہوں فری ہو جانا، اس کے بعد مینوں لگتا ہے من انجن چ بھاگ لے جانا ذاتی طور، تو بڑا بہرحال جی ہر کسی بھی جگہ وہ پانی جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ایک طوبہ طارق صاحبہ کا میسج ہے کہ میں اس لیے درمیان میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کہا کہ اس دن حیا ڈے منایا جاتا ہے، اچھا تو کوئی حیا کرو یار، حیا کا ڈے بھی میری بہن میری بیٹی جو بھی ہے وہ حیا کا بھی سارے دن ہی ہے، ہمارا دین تو کہتے ہیں بھی ہر دن ہے، ہاں جی ایک دن جو ہے، مطلب میرا تو یہ کہ آپ اس کو موقع کو مناسبت کو دیکھیں، اس دن اس پہ بات کریں، ہاں مطلب اگنور کرنا جو ہے بات کرنے سے کتراتے ہیں، آپ بات کریں، حیا پہ کریں، حجاب پہ کریں، اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر کریں، بات کرنی چاہیے، جی جی بالکل، چاہے وہ جیسی بھی بات، جیسے سوشل میڈیا ہے تو آپ اس دن بات کریں، بالکل، آپ یہ آپ سے گالیاں نکالیں کہ یار یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ٹھیک، یہ کافروں کا ہے فلانے، یہ نہیں ہے، اسلام کیا کہتا ہے وہ آپ اس دن لے کر آئیں۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو صرف دوائیاں نہیں پڑھنی چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو مرض بھی پڑھنے چاہیے، اسی طرح ایک جو عالم یا کوئی بھی ہے اس کو امراض بھی پڑھنے چاہیے، جی صحیح بات، اور گناہوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، برائیوں کا بھی، وجہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، پوری وجہ کھول کے اور اپنے اس پہ ہم جو ہے نا جی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف بات کرنا، وہ یار آپ اپنی بات کرو، اپنا منجن بیچو، وہ وکدا نہیں تسی دوجیاں دے پیچھے۔ آپ دیکھیں نا جی راول شہر میں جیسے ابھی ہم وہ اخلاقیات کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ تو ہے ہم کافی گر چکے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، نہ زبان ہماری ٹھیک رہی ہے، اس سے بڑھ کے یہ ہے راول پنڈی میں پچھلے دنوں ایک تشدد کا واقعہ ہوا ہے، ایک بچی ملازمہ پر، اللہ اکبر، اچھا یہ بہت ہوتے ہیں جی، مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے صرف فریج میں سے، ملازمہ تھی بچی کی اتنی عمر ہوگی، 12-13 سال ہوگی، تو اس نے فریج میں سے جو ہے نا وہ کوئی چاکلیٹ یا کوئی چیز کھاتے ہیں بچے جو، وہ نکال کے کھا لی، ہو سکتا انہوں نے اس سے نہ پوچھا ہو، لیکن اس کی غلطی بھی ہے، تو آپ کی اس تشدد والی کون سی بات؟ ہاں یہ بات اب اس کو سمجھا دیں، نہیں ہے نہ چھوڑ دیں کہ بھی جاؤ گھر میں ہم آپ کو نہیں رکھتے، یا نوکری سے نکال دیں، کچھ تشدد تو بالکل ناقابل برداشت ہے۔ کہ بیٹا اگر آپ کو چاہیے تو آپ بتا دیا کرو، ہم پوچھ کے، ہاں ہوتا رہتا ہے، ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھئی اس کو جو ہے چیزوں کو وہ کرے۔ پچھلے دنوں کی بات یہ ہے، وہ میری بیٹی کہیں کوئی چاکلیٹ وغیرہ لائی اور اس نے اپنے سرانے رکھے ہوئے تھے، دوسرے دن کہتی ہے کہ یہ کس نے کہا؟ بابا آپ نے کھایا، ماما آپ نے کھایا؟ میں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں، یہ تو میں نے آدھا ادھر رکھا تھا تو وہ ہے ہی نہیں، تو وہ مطلب کسی کم کرنے والی نے اٹھا لیا ہوگا جو کچھ، میں نے کہا یار چھوڑو بس آگے چلو، ان کو الگ سے سمجھا دینا۔ بچی کی ہسپتال لے کر گئے تو اس کی ہلاکت ہوگی بیچاری، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھل میں پتہ کیا ہے جی، ایک تو اخلاقی بات ہے کہ ہمیں سمجھانا کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی، اپنے اس کو بھی، دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مطلب وہ ہلاکت ہو گئی، مارا پیٹا گیا، جنہوں نے کیا اس کے ساتھ کیا ہوا ایک نہیں، مطلب ہر سال 2-4 واقعات تو ایسے ہوتے ہی ہیں، ہے نا، اور جو کیونکہ وہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ باہر کیا آ جاتے ہیں، ان کو پکڑنے بھی کوئی نہیں جاتا۔ پچھلے دنوں جیسے اب وہ ایک واقعہ ہوا کراچی کا، کوئی دوست اس کو لے گئے، اس کو مارا، اس کی لاش کو جا کے بلوچستان میں کہیں جلا دیا بمیں گاڑی کے، ہے نا،
اس کا جس نے یہ کیا اس کے باپ کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، وہ پولیس والے کو مارنے دوڑ رہا تھا. بس یہی ظلم ہے نا کہ جہاں پہ کہ تم ہو کیا چیز، تم مجھ سے بات کس طرح سے کر رہے ہو. وہ باپ جو ہے اس کو پتا ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، جو بھی ہے، وہ پیسہ بول رہا تھا. بالکل ان کو پتا ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے، وکیلوں کو، ججز کو، قانون کو، جو بھی ہے اس کو پیسہ جو ہے وہ اگر ایک کو پکڑ کر بھی لٹکایا ہوا ہو. اب اتنے کے بعد کوئی ثبوت کی ضرورت رہ گئی تھی اس کے پھر. اچھا میں اپنے یہ وکیل بھائیوں سے کہوں گا ایسے آدمی کو تو وکیل ہی نہیں ملنا چاہیے، نہیں کیس نہیں لڑنا چاہیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہر چھوٹی سے چھوٹی سی بچی کے ساتھ ریپ کرنے والے کو بھی وکیل مل جاتا ہے، اور دیکھ نا، اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اور وہ جناب وکیل مل رہا ہے گھر میں. ہاں یہ جو یہاں اسلام آباد میں وہ فارم ہاؤس والا واقعہ ہوا تھا جس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، وہ کسی اینکر کا بیٹا تھا، اس کو بھی وکیل ملا نا. یعنی بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں میں تو کوئی مرد کہتا کہ یار اس کو وکیل کیسا بے غیرت آدمی ہے جس نے جس کی بس اپنی پیسوں کے لیے جو ہے آپ جو ہے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ایسا مسئلہ ایسے بندے کو تو، لیکن آپ ضمیر مر چکے ہیں ہمارے یہاں، لیکن یار اس کے ضمیر مر چکے ہیں ہمارے جو اوپر جو پوچھنے والے ہیں. میں ایک ادارے کا نام لوں گا تو پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں میرا نام لے لیا، ہم تو ایسے نہیں ہیں. لیکن جو پوچھنے والا ہے کوئی بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. لیکن مولا علی نے کہا ہے کہ اگر وہ چور بھوکا تھا تو حکمران کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. ہاں جی، اگر روٹی چوری کی ہے اور وہ بھوکا تھا تو اس حکمران کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. بالکل. اصل میں کوئی وہی بات ہماری آخر میں آ جاتی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی بڑا جو ہے وہ کوئی کر دیتا ہے گناہ، ظلم کر دیتا ہے، اس کو جب کوئی پکڑ دیں گے اور بعد میں پکڑیں گے تو چھوڑ دیں گے اس کو. یہی تو سب سے بڑی خرابی، یہی تو ظلم ہے. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ ثریا اختیار ہیں یا افتخار ہیں؟ اختیار ہیں. اچھا تو بھائی پروگرام کو پسند کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ جی. آج لگتا ہے خواتین ہی دیکھ رہی ہیں گھر میں، باقی شکیل صاحب بھی ہیں بھی، کوئی شکیل صاحب بھی ہیں. بہت شکریہ بھائی، مردوں کی بھی نمائندگی. چلو جی شکر ہے جی، کوئی تو ووٹ بدے ہے. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. بہت بہت مہربانی جناب. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے. ہمارا جناب یہ آج میں ذکر کرنا تھا ڈاک کے نظام کے اوپر بھی. تو ڈاک کا نظام کا، یار ڈاک کے نظام پہ تو مجھے بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے. اچھا چلیں بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی وہ واقعات کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نے بھیجی جی رجسٹری فلاں پہ کسی نے وہ پارسل بھیجا، تو آپ تو خود جا کے لاہور سے میں لے لیا، میں سنایا تھا. اور میں حیران ہوں کہ باہر کے ملکوں میں، انگلینڈ میں بھی، ہم انگلینڈ میں بھی رہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈاک کے ذریعے ہوتی ہیں، اور ابھی بھی ان کا ڈاک کا نظام. میں ایک دن بات کر رہا گھر میں، مجھے یکدم یاد آ گیا، کوئی میں پرانی اپنی کتابیں دیکھ رہا تھا. ہاں جی. تو مجھے پرانی کتابیں مجھے یاد آیا کہ یہ میں نے وی پی پی سے منگوائی تھی. اچھا ہاں، پہلے یہ ایک زمانے میں جب میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا تو اگر مجھے کوئی کتاب منگوانی ہوتی میں اس کو خط لکھتا تھا. جی جی. اچھا فون کا تو تھا نا، خط لکھتا کہ بھئی یہ کتاب مجھے وی پی پی ارسال کر دیں، یہ میرا پتہ ہے. اچھا وہ کتاب جو آ جاتی 1 روپے کی ہوتی، 8 آنے کی ہوتی، 2 روپے کی ہوتی، اتنی کتابیں ہوتی، اتنی تھی، 1 روپے کی بھی بے شمار کتابیں میرے پاس. بالکل. وہ وی پی پی آ جاتی اور میں اس کو پیسے دے کے چھڑوا لیتا. اس کو کہتے وی پی پی چھڑوانا. اور دیکھیے کس زمانے میں یہ کیش اینڈ ڈیلیوری جو ہے، کیش آن ڈیلیوری چلتا تھا. اب یہ آ کے کنسیپٹ دنیا نے سیکھا یا کیا ہے، یا ہمارے ہاں تو کم سے کم ابھی آیا ہے کہ جب سے آن لائن شاپنگ شروع ہوئی ہے تو ہم جو ہے منگوا لیتے ہیں جی، چیز آئے گی تو آپ پیسے دے کے لے لیں گے، ہے نا. اب اتنا پرانا، اچھا ڈاکخانہ کسی زمانے میں بہت اعلیٰ، اچھا ہمارے تو علاقے میں ڈاکخانہ ہمارا کرایہ دار تھا. جی جی. ہاں جی. اس کے میں جا کے ویسے بیٹھتا، سوچتا، دیکھتا رہتا، ٹھک ٹھک اس پہ چلتی رہتی تو مجھے وہ اچھا لگتا کہ یار کس مہارت سے. ایک وہ پیجن ہاؤس ہوتا ہے، کبوتروں کے خانے، اس میں وہ یوں خط پھینک دیتا، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے. تیسرا وہاں ایک وہ لگی ہوتی تھی ٹیلی گراف مشین، ہے نا، جس میں جو ہے وہ کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو ہاں وہ ٹک ٹک کرتے تھے، وہ کوڈ ہوتا تھا
1122 1122 کر کے اس کو بھیجتے تو ریلوے میں بھی ہوتی تھی اور ڈاک خانے میں بھی ہوتی تھی. جو ایمرجنسی کوئی میسج جانا ہے نا تار خط نہ سمجھنا تار سمجھنا تار آئیے تو بندہ مر گیا. ہاں جی باواں ترقی ہوئی ہوئے کوئی نوکری ملی ہوئے. اچھا یہ ڈاک خانے کا ایک کلچر ہوتا تھا سارا. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی اچھی تھی ڈاک خانے میں کہ بچوں کو یہ جو ہوتی ہے نا بچت اس کے اوپر وہ آ کے ہمارے اسکول میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے اپنا اکاؤنٹ ہمارے ساتھ کھولیں. بینک نہیں تھا ایسا بچت کا نظام تھا, بچت کا نظام. اس میں ہم کوئی اس کا نا پیسے کا 2 پیسے کا یا 5 پیسے کا ایک ٹکٹ ہوتا تھا. وہ ٹکٹ خریدتے اور وہ ایک کتاب سی ہوتی تھی اس کے اوپر لگا لیتے تھے. وہ جب سمجھو کہ 10 روپے ہو جاتے یا پورا روپیہ ہو جاتا تو وہ اس کے سٹیمپ لگا کے وہاں اندراج کر لیتا. اس کے پاس بھی ایک کھاتا ہوتا تھا جہاں وہ لکھ لیتا. مجھے یاد ہے جب میں نے اس کو بند کروایا تو شاید 7ویں 8ویں میں چلا گیا کسی دوسرے شہر میں رحیم یار خان میں, تو اس میں کوئی 100-150 روپیہ بن چکا تھا ہے نا. میں نے جو پیسے ایک پیسہ جمع کر کے جو وہاں بنایا تھا تو انہوں نے وہ سارا لائن لگا کے کراس کر کے تو پیسے مجھے دے دیے کہ یہ جی آپ کے پیسے ہو گئے جو آپ نے بچت کی تھی. تو وہ بچوں کو بچت یعنی بتانے کی بات یہ ہے ڈاک خانہ اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں کہ اتنا خوبصورت بلڈنگیں کیا کہنے, فرنیچر ہاؤس کی دکانیں, ان کی ورکشاپیں میں نے دیکھی. یہ جو ہے نا پوسٹ آفس فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے, وہ وہاں ان کے لیے کام کرتا ہے جس طرح دوسرے اداروں نے بنائے ہوئے نا پیٹرول پمپ. اب ہمارے یہاں میں نے دیکھا پولیس والوں کا پیٹرول پمپ ہے, اس کے پیسے جگہ پولیس والوں کی تھی, پیٹرول پمپ لگا کے آگے ٹھیکے پہ دے دیا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ڈاک خانے والے بھی کرتے ہیں. اچھا بڑی بڑی بلڈنگیں, جگہیں, ریلوے ہمارے پاس, یہ سرکاری ادارہ ہے نا, گاڑیاں آپ کے پاس, ٹرینیں آپ کے پاس, جہاز آپ کے پاس, اور آپ کا خط یہاں سے لاہور جو ہے وہ پورا ہفتہ لے لیتا ہے. بڑا. اچھا اگر آپ ٹھیک ہوتے تو یہ ٹی سی ایس اور دوسرے جو غیر ملکی ادارے یہاں آ کے پیسے بنا رہے ہیں وہ ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ یہاں ہماری دال نہیں گلنی. پاکستان کا پوسٹ آفس بہترین کام کر رہا ہے لیکن ہے ہی نہیں. اچھا بالکل آپ کی بات صحیح ہے. باہر کے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں نے دیکھا جی وہاں پہ جو ہے نا وہ فون کر کے بتاتے ہیں جو کس کو یہ لائسنس جو ہوتا ہے ڈرائیونگ کا. اس کے علاوہ جو آپ ایک ایسی کئی چیزیں جو تھیں وہ فون پہ آپ نے سارا کچھ بتا دیتا ہے, اپنی سب ڈیٹا پورا سامنے آ جاتا ہے. ہاں جی. اس کے بعد اس کو جو بھیجنا ہے انہوں نے وہ ڈاک کے ذریعے بھیج دینا, کسی جگہ جانا نہیں پڑتا. ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ ہم لوگ بلا وجہ کا رش ڈالا ہوا ہے. ڈاک خانے والے پہلے کئی کام, یعنی آپ کا لائسنس جو تھا, میں اپنا آخری لائسنس تک جو تھا وہ ڈاک خانے سے رینیو کراتا رہا. وہ جاتا وہاں سے رحیم یار خان سے آ گیا, یہاں آ کے کراتا رہا. بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں اب جو ہے وہ ہو گیا ہے ڈیجیٹل, تو اب جو ہے آپ پتہ نہیں کہاں جائیں. تو چلو ڈاک خانے کو فارغ کر دیا, ایک ایک کر کے ڈاک خانے کے کام فارغ کر دیے سارے. اب جو ہے صرف ایک خط ہے جو آپ نے کہیں پہنچانا ہے, اور خط بھی کیا میرا خیال ہے کہ جی 50% لوگ تو ڈاک خانہ استعمال نہیں کرتے. نہیں پتہ ہی کسی کو. اچھا ہاں, اور وہ بھی صرف جو بالکل ہی کہیں رہ گئے بیچارے کہ چلو اچھا یہ خط لے کوئی, اچھا کوئی چیزیں بھیجنے کے ابھی بھی کام آ رہا ہے کہ جی کلو 2 کلو اپنے ادھر بھجوانا ہے تو لیٹ جاتے ہیں جی, اس کو یہ کم پیسے لگتے ہیں نا, جو تو ہم پتہ سیزن ختم ہو جاتا ہے پہنچنے تک. ہاں تو وہ مربع بنے ہوتا ہے تو جناب تسی لے لو. تو اس طرح سے ڈاک خانے نے خود اپنی قدر کھوئی ہے, اور سارے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں نا جی اللہ ماشاء اللہ, جیسے جی ٹی ایس ختم ہو گیا اسی طرح اپنے دفتر کے لوگ ہی بس ختم کر دیا. تو وہ جو آپ اس کو جو ہے انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی کیا کہیں گے, ان کو تو تنخواہ ملتی رہی. ہاں ان کو تنخواہ ملتی رہی. اور جو ڈاک خانے میں اچھا جا کے بیٹھے دیکھیں آپ, پوچھے گا کوئی نہیں. اگر کوئی بیٹھا ہے وہاں آپ ڈاک خانے میں داخل ہوئے, اچھا آپ ٹی سی ایس میں داخل ہوں تو آپ کو وہ فوراً توجہ دیں گے جی ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں یا اس طرف چلے جائیں, ہے نا. آپ ڈاک خانے میں چلے جائیں, پتہ نہیں کون آیا, اپنے موبائل میں لگے ہوں گے, کسی اور کام میں لگے ہوں گے, ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ کون بندہ. یار کلائنٹ ہے, ان کو ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں, اور یہ بیچارہ
ایویں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا، تنگ کرن آ گیا، چلے بڑا آرام کر رہے۔ صحیح بات۔ اچھا خاصا میں ستا پہ مجھے جہاں بھی پبلک سروس کا کوئی کام ہے نا اس کی تباہی پھیر کے تباہی پھیر دی۔ مجھے یاد ہے حضرت صاحب، ابھی پتہ نہیں، ابھی آج کل تو ہے وہ نہیں ہے وہ والے، پہلے خط جو ہوتا تھا نا وہ ایک کارڈ ہوتا تھا چھوٹا، ہاں جی ہاں جی، 5 پیسے کے 10 پیسے کا ٹکٹ لگتا تھا، وہ سارا محلہ انہوں پڑھ لینا سی، پھر اتنے تک پہنچ جا سی جتھے جا۔ ڈاکیا بھی پڑھ لیتا تھا، ہاں جی، اوپن لیٹر، اوپن، وہ ڈاکیا پڑھ کے سناتا تھا۔ ہاں جی، اور ڈاکی کو گھر کے حالات زیادہ پتہ ہوتے تھے ہر ایک کے، وہ ہاں جی ہاں جی۔ لیکن چلیں وہ تو خیر جو بھی ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو۔ اچھا شاعری میں خطوں پہ اتنے شعر ہیں کہ کمال، لیکن اب انہوں نے ساری شاعری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کیونکہ خط ہی نہیں پہنچتا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی زمانے میں سنا ہوا ہے نا، مغلیہ دور میں جو کبوتر لے کے جاتے تھے، ہاں جی ہاں جی، اب کبوتر والا میں نے شروع کر لو شاید پھر پہنچا دے کدھرے کدھرے۔ وہ شعر مجھے یاد آ گیا، ایک مصرع سنایا میں نے آپ کو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا جی حضرت صاحب، اب یہ خبریں ہیں کچھ، میں نے کہا چلیں کر لیں بات، خبریں سنا لو۔ تو یہ جی امریکہ ہوائی جہاز، امریکہ میں ایک ہوائی جہاز میں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، خامد کی جہاز، پاکستانی جہاز، معافی چاہتا ہوں، اچھا خامد کی جو ہے جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش، وہ ایڈا تنگ آیا پر بوا نہیں کھلیا، بوا نہیں کھلا، انہوں نے اخیر پھر انہوں نے کہا پہلی تنخواہ دی کم کرو، میں تو آ جا بھائی چٹا ہی لڑیں گے ہم تو ہے۔ اچھا وہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ پاگلوں کو شفٹ کیا جا رہا تھا جہاز میں، یہ دروازے سے یاد آ گیا، پاگلوں کو شفٹ کیا جا رہا تھا جہاز میں، تو پاگلوں نے ادھر پاگل تھے، وہ شور مچایا ہوا، ادھم مچایا ہوا، پتہ نہیں کچھ چھلانگیں لگا رہے کچھ، ظاہر وہ ہے ہی پاگل تھے، وہ بیچارے بڑا جو جہاز کا عملہ ہے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ کس مصیبت میں پڑ گئے۔ وہ ایکسپریس جو ہوتی ہیں جو دوسرا میں سے کہتے ہیں یار کوئی منت ترلا کرو، کوئی طریقہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دو، یہ خاموش ہو جائیں تو جان عذاب میں ڈالی انہوں نے۔ تو وہ ایک جائے بڑی کوشش کریں، پھر شور جناب، اب ظاہر وہ تو پاگل، تھوڑی دیر بعد پھر اس نے جا کر کہا یار دیکھو کچھ طریقہ نکالو، جاؤ ان کو چپ کراؤ یار۔ وہ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ دوسرا گیا ملازم، تو وہ جناب بالکل خاموشی ہو گئی، کہتے شکر ہے یار، وہ کیا کیا تو نے، کی کیتا ہے؟ کچھ نہیں، میں دروازہ کھولتے جاتا دروازہ کھولتے بس موجہ کرو۔ تو وہی ہے طوطے والی بات ہے نا، ایک طوطا اور ایک کوئی آدمی سفر کر رہا تھا جہاز میں، تو ایئر ہوسٹس سے گزری تو اس نے سیٹی بجا دی کہیں طوطے نے، ہاں جی، اچھا اس نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، ہاں اچھا اس کو بعد میں جو ہے وہ اس نے کسی اور نے بجا دی، اس نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، اچھا دونوں جو ہے وہ نیچے اتر رہے تھے، طوطا کہنا جی اڑنا نہیں سی آتا تو پنگا کیوں لیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا جی نیوزی لینڈ ایک ملک ہے جی، وہاں پہ انہوں نے جو ایئرپورٹ پر لوگ چھوڑے کسی کو رخصت کرنے آتے ہیں نا، ان پر 3 منٹ سے زیادہ گلے ملنے کی پابندی لگا دی۔ اوہو 3 منٹ کے بعد اور ہمارے پاس ٹھیک ہے ادھر بھی رش بہت ہے، ساڈے بھی ویسے آپس کہ جو گلے ملنا شروع ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اچھا عید تے بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، بعض لوگ بات سے اس طرح ہوتے ہیں، لیکن عید تے ایک ملیا پھر دوجے پاسے پھر تیجے پاسے، اچھا یا آئے تو بس وہ گلے ملے تو ہن انہوں نے کوئی چھڑاوے تو چھڑاوے۔ بعض لوگ تو اتنا مطلب یہ نہیں، اچھا یہ کوئی مطلب کسی پر ہمارے بھی ایک ہوتے تھے اسلامی یونیورسٹی میں، ایک صاحب مولانا صاحب ہوتے تھے، وہ جب گلی کسی کو لگاتے تو پھر کوئی دوسرا ہی آگے چڑھاتا سی، 4-3 دفعہ۔ میرا 1-2 مرتبہ ان کے ساتھ تجربہ ہوا، تو پھر میں انہیں کہتا تھا کہ او سر جی پھر باقی دوجے وقت نہیں رہن دیو، کل بھی تو ملنا گا۔ اچھا جی اب یہ ہے نا، بلکہ بعض لوگ ان پہ پابندی ہونی چاہیے، پاکستانیوں پہ بھی وقت بڑا ضائع کرتے ہیں ملنے میں۔ یہاں پہ جو ہے نا کئی لوگ تو ہاتھ ملاتے ہیں نا تو پھر لگے ہی رہتے ہیں، ہاں جی ہاں جی کافی، بلکہ بعض لوگ بڑا سخت ملاتے ہیں۔ ایک بندہ تھا اس کو میں نے باقاعدہ ڈانٹ دیا، اس نے ہاتھ بڑا سخت ملایا، میں نے کہا یار آپ کو کوئی میرے ساتھ دشمنی ہے؟ آپ مجھ سے ملنے آؤ، ایسا ملو نا کہ میں خوش ہو جاؤں، یہ کیا بات ہے کہ آپ جب پتہ نہیں ہوتا ہے، میرے تو بنی ہڈیوں میں ایسے تکلیف ہوتی ہے نا جی اس عمر میں، ہے نا، تو وہ ہاتھ ملائیں گے تو جان نکال دیں گے۔ بالکل، تو ویسے میرے ہاتھ کرتا ہے ہاتھ ملانے کی بجائے۔ اچھا خیر جناب، چلیں اب یہ آخری خبر ہے، پھر ہم پروگرام جو ہے وہ
کوئی اشارہ تو نہیں کیتا کسی نے؟ امریکہ سے آئی ہوئی خاتون اور کدھر گئی ہے جی جو امریکہ سے چلی گئی واپس؟ شکر ہے جی، وہ بڑا ہی رولا پیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو آن لائن رشتے ہیں نا، یہ بھی عجیب سسٹم نکلا، لیکن چلیں کسی کو اچھا ہو، لیکن ماں پیو تو پوچھ کے تو ماں نو بلا نا، ہے نا، آپ نے ماں پیو سے پوچھا نہیں اور اس کو بلا لیا، وہ بھی ویسے ماشاءاللہ سادہ ہی تھی، سادہ ہی تھی، ہاں سادہ، اور اس نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوتا، کیا دکھایا اس نے سوچا ہوگا کہ یار چلو بلا نہ بھی شادی کروں گا تو پہنچتے امریکہ جاؤں گا، امریکہ پہنچ جائیں گا، تو اس نے سوچا کہ چلو اچھا، اس میں بہت سارے لوگ اور زندہ دل ہے نا، ہار شار پا کے پہنچ گئے، اسی کرنے شیرے بن کے پہنچ گئے۔ خیر یہ تو ایک زندگی ہے، مجھے تو خیر اچھا لگا وہ جو ریلوے اسٹیشن، یعنی ایسے ہی ہار ڈول ڈمکا لے کے تو ریلوے اسٹیشن کے کھڑا ہوا ہے، کیوں جی میں انہیں شادی کرنی، وہ تو اتنے کی کرتا پیا۔ چلے جی، بہت شکریہ جناب۔ اصل میں یہ زندگی ہے ہی زندہ دلی کا نام ہے، لوری جڑے نے نا جی، یہ بہت زندہ دل ہے، ایک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، چلے اچھی بات ہے، زندہ دلی تو ہونی چاہیے۔ ہاں جی، بہت شکریہ جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ حافظ۔